یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا۔ محتاج وہ نہیں ہیں آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہیں آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیار حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین، اور پھر ہے یزید وقت کی یلغار خدا، پھر ہے یزید وقت کی یلغار خدا، پر آتا نہیں نظر کوئی بیٹا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا۔ اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہو، اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہو، تڑپا ہے تیرے قلب پہ لاشا حسین کا، تڑپا ہے تیرے قلب پہ
لاشا حسین کا عالم میں چاروں طرف ہے، چرچا حسین کا دونوں جہاں میں بٹتا ہے، صدقہ حسین کا۔ معزز سامعین اکرام، ارباب علم و دانش، صحابہ محمد و مودت عاشقان رسول، تاریخ انسانیت میں بڑے بڑے سانحے اور واقعے گزرے ہیں، مگر ایک حادثہ اور ایک سانحہ ایسا ہے کہ وہ جب بھی سال کے بعد نظر سے وہ واقعات گزرتے ہیں تو بے اختیار انسان کا قلب و جگر رونے لگتا ہے، اور ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ کربلا ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری سیرت ہے، ایک پورا سیکھنے کا سبق ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے وہ نواسے جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جن کی عظمت کے ڈنکے پوری کائنات میں بجے اور بج رہے ہیں اور بجتے رہیں گے۔ جبریل امین آسمانوں سے جن کے لیے تحائف لے کر اترے اور جن کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کا لقب ملے، جنتی خواتین کی سردار، اور جن کے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کو حضور اپنا بھائی قرار دیں، اور جن کے بارے میں فرمائیں کہ جدھر علی ہیں ادھر حق ہے، معیار حق جنہیں قرار دیں، ان کے وہ عظیم صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین پاک میدان کربلا میں یزیدی کوفی بدبختوں کے ہاتھوں شہید کر دیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنے اس نواسے کی شان کو خود بیان کیا۔ پنجتن پاک کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس چادر میں حضرت امام حسین بھی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ، بے شک میرے حسین مصباح الہدا، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، وسفینۃ النجاۃ، اور نجات کی کشتی ہیں۔ جو صاحب علم
ہدایت لینا چاہے تو اس مصباح الہدا ہدایت کے چراغ سے روشنی لے لے، اور جو کوئی ڈوبتا ہوا دنیا کے سمندر میں ڈوبتا ہوا کنارہ چاہتا ہو تو یہ سفینۃ النجاہ ہے، یہ نجات کی کشتی ہے، پھر وہ اس کشتی کو پکڑ لے، امام حسین پاک کی ذات ببرکات اسے نجات عطا کرا۔ ویسے ایک بات یاد رکھیے گا، اہل بیت اطہار سارے کے سارے ہی عظمتوں والے ہیں۔ یہ جو پائنتن پاک ہیں سب کی عظمت وراء الورا، اور ان کی پاکیزہ اولاد کی عظمت بھی وراء الورا۔ حضور فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَهْلِ بَيْتِ، اور اسلام کی بنیاد میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور نے فرمایا انا وَأَهْلُ بَيْتِ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ اغصانها فی الدنیا، میں اور میرے اہل بیت جنت کا ایک درخت ہیں جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو کوئی ہدایت چاہتا ہے، رب تک پہنچنا چاہتا ہے، ان شاخوں کو پکڑ لیں، یہ اسے رب تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہے، ان دو کو پکڑے رہنا، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنے ان دونوں نواسوں کو بڑی شانیں عطا کی۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان دونوں بیٹوں کو اپنی وراثت عطا کریں، میرے ان دونوں بیٹوں کو اپنی وراثت عطا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا اما الحسن، یہ جو حسن ہے نا بیٹا، اس بیٹے کو فلہ ہیبتی و سعدتی، اس کو میں نے اپنی وراثت میں سے دو چیزیں دے دی، ہیبتی میری ہیبت، وسعدتی اور میری سیادت۔ سیادت کہتے ہیں قیادت کو، سرداری۔ میں نے اپنی ہیبت و وجاہت بھی حسن کو دے دی، اور میں نے اپنی سرداری کا تمغہ اور جھنڈا وہ بھی حسن کو عطا کر دیا۔ یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اس کے فیصلے سرداروں والے ہوں گے۔ حضور حسین کو بھی عطا کر دیں۔ سرکار نے فرمایا اما الحسین فلہ جرتی وجودی، فرمایا یہ جو حسین ہیں ان کو بھی میں نے دو چیزیں عطا کر دی ہیں، جرتی وجودی، ایک میں نے انہیں اپنی جرت عطا کر دی، اور ایک میں نے انہیں اپنی سخاوت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ایک دن امام حسن امام حسین سے کہنے لگے پیارے بھائی، نانا جان نے آپ کو جرت اور سخاوت عطا کی ہے، آپ تھوڑا سا حصہ مجھے بھی دے دیں۔ امام حسین کہنے لگے نانا جان نے آپ کو جو ہیبت اور سیادت قیادت عطا کی ہے
اس میں سے تھوڑا سا حصہ آپ مجھے دے دیں، ادھر سے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ کتنی عظیم ہستیاں ہیں، یہ حضور کی اولاد پاک ہیں جن کو دیکھ کر میرے آقا خوش ہوتے ہیں، جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے حضور بیان کرتے ہیں تو دوران بیان اگر حسنین کریمین آ جاتے ہیں تو حضور اپنا خطبہ ادھورا چھوڑ کر منبر سے اٹھ کے جا کے ان کو اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا حضور یہ کتنے عظیم لوگ ہیں، ان کو سواری بڑی سونی ملی ہے۔ حضور نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا تھا تو ایک صحابی رسول نے دیکھا تو کہا واہ بھائی واہ، سواری بڑی سونی ملی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا سوار بھی بڑا سونا ہے۔ حضور نے توجہ اس طرف کروا دی کہ سوار بھی بڑا سونا ہے۔ ان کی عظمت کو حضور خود بیان کرتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی قدر و شان اہل بیت۔ میرے حضور ان کو خصوصی پروٹوکول خود دے رہے ہیں، قدر والے جانتے ہیں ان کی شان۔ ہر بندے کو نصیب بھی نہیں کہ وہ ان کی شان اور مقام کو پہچان سکے، ہر بندے کو نہیں نصیب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے اتنے بڑے امام کہ جب کبھی آپ کو جنرل نالج کا سوال آ جائے کہ سب سے زیادہ احادیث کس صحابی رسول سے مروی ہیں تو درست جواب حضرت ابو ہریرہ ہی ہوگا۔ 5274 سے زائد جن کی احادیث ہیں روایت، جن کو حافظہ میرے سرکار نے دیا، عظیم صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے وصال باکمال کے بعد ایک بار آپ نے ایک جنازہ پڑھایا، حضرت ابو ہریرہ جنازہ پڑھا کے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین بھی ساتھ تھے۔ امام حسین پاک ایک مقام پہ تھک کر، ایک چٹان تھی پتھر نما، اس پہ بیٹھ گئے۔ تو جب اس پہ بیٹھے حضرت ابو ہریرہ اتنی بڑی ہستی، آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین بیٹھ گئے ہیں تو آپ نیچے بیٹھ گئے، چٹان سے نیچے بیٹھ گئے، اپنی دستار اتاری اور امام حسین پاک کے پاؤں صاف کرنے لگے۔ ماذا تفعل ھذا، امام حسین کہتے ہیں حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور کے شاگرد خاص ہیں، اتنی احادیث کے راوی، اور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
تو حضرت جناب ابو ہریرہ نے جو جواب دیا وہ آج بھی حدیث کے الفاظ میں رقم ہے. آپ نے فرمایا واللہ لو یعلم الناس ما اعلم. اے پیارے حسین آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے, میں جو کرتا ہوں مجھے کرنے دے. واللہ خدا کی قسم لو یعلم الناس, اگر لوگ جان لیتے ما اعلم جو میں جانتا ہوں, لحملوک علی رقابتہم جو میں جانتا ہوں, اگر لوگوں کا علم ہوتا نا کبھی آپ کو زمین پہ پیدل چلنے نہ دیتے, آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے جہاں آپ نے جانا ہوتا لے کے جاتے. آپ کی قدر و قیمت کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہوتا تو کبھی اس طرح زمین پہ آپ کو چلنے ہی نہ دیتے. جو قدر والے ہیں وہ یوں قدر کرتے ہیں. امام حسن پاک کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ, وہ ایک بار گئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بعد میں آئے, ان کے دربار میں گئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حسن آئے ہیں تو جلدی جلدی مسند چھوڑ دی, نیچے آئے, ان کو اوپر بٹھایا, آپ نیچے کھڑے اور عرض کی حضور جب کبھی بھی آپ کو کوئی کام ہو اکتب لی ورقتن, ایک پرچی لکھ کے بھیج دیا کریں. موبائل کا تو دور نہیں تھا نا, ایک پرچی لکھ کے بھیج دیا کریں, یہاں میرے دربار میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی پرچی پہنچے گی, میں ساتھ ہی آپ کی خدمت میں آپ کے در پہ حاضر ہو جاؤں. اچھا وہاں پہ ایک اور بھی بندے بیٹھے تھے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کسی نے کہا جی آپ کیوں جائیں گے, آپ تو امیر المومنین ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کیوں جائیں گے ان کے در پہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عقیدہ دیکھیے, آپ نے فرمایا میں اس لیے جاؤں گا, میں نہیں پسند کرتا کہ میرا رب اس حال میں اہل بیت کو دیکھے کہ وہ میرے در پہ آ کے کھڑے ہو, میں نہیں یہ پسند کرتا. نہیں, انہوں نے کہا کیوں, آپ کیوں یہ پسند نہیں کرتے؟ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن حسن کی پشت پہ نا تھپکی دی, تھپکی دے کے انہیں پروٹوکول دے کے عزت کے ساتھ تحفہ تحائف دیا اور ساتھ کہا حضور قیامت والے دن شفاعت کروا دینا. خدمت کی, حضور قیامت والے دن شفاعت کروا دینا. حضرت عبداللہ بن حسن کی زلفیں دراز تھیں, وہ مسکراتے ہوئے خوش ہو کے چلے گئے. اچھا وہ جب چلے گئے نا تو وہ کچھ اور قسم کے لوگ, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے بڑی عزت دی اور بڑی ان کو خصوصی چشم عنایت فرمائی اور اتنے قیمتی تحفے دے دیے, یہ کیا کیا آپ نے؟ بڑا جواب دیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ نے فرمایا تم ان کی طرف دیکھ رہے ہو, میں ان کے بڑوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. یہ جب خوش ہو کے یہاں سے میرے دربار سے نکلے ہیں نا, میں نے سوچا ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا سے. ان کی ماں کو جب پتا چلے گا نا کہ میرے بیٹے کو بڑی عزت سے اس نے واپس بھیجا ہے, سیدہ پاک خوش ہو جائیں گے. ماں خوش ہو گئی نا, عمر بن عبدالعزیز کا کام سیدھا ہو گیا. سیدہ پاک راضی ہو گئی, عمر بن عبدالعزیز کا کام سیدھا ہو گیا. میں نے یہ جو نیکی کی ہے میں نے اس نسبت کو دیکھ کے کی ہے. جو قدر والے تھے انہوں نے اس طرح قدر کی, اور جو بے قدرے تھے بدبخت وہ جب دمشق کا دربار نگاہوں کے سامنے آتا ہے تو اس وقت کا منظر بیان نہیں کیا جا سکتا. وہ ناز و نعم میں پلے, وہ مصطفیٰ کریم کی اولاد, اور وہ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی لخت جگر نور نظر,
سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ دربار یزید میں جو خطبہ دیتی ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دین کے لیے ان کے بچوں نے جو قربانیاں دی ہیں، میں پھر وہی کہتا ہوں، قدر والے جانتے ہیں، جن کو قدر تھی ان کی بات میں نے آپ کو پہلے سنا دی، اور جو بے قدرے لوگ تھے انہوں نے تو حضرت امام زین العابدین کو جو بیمار تھے اور بیماری کے عالم میں بھی زنجیروں سے جکڑ دیا تھا۔ دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، مگر وہ اصول بھی بدبخت بھول چکے تھے۔ امام حسین پاک کی ذات ببرکات، آپ کا جو اصل مشن تھا وہ کیا تھا، اس پہ تفصیلاً تو ہم انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پہ بات کریں گے کہ مدینہ طیبہ سے مکہ شریف اور مکہ شریف سے کربلا تک امام حسین پاک نے جو خطبے دیے وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعۃ المبارک پہ پیش کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اصل جنگ کیا تھی۔ دنیا کا مال، دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ یہ نہیں تھا۔ امام حسین پاک کی ذات ببرکات کا یزید کے سامنے اس انداز میں کھڑے ہونا، یہ صرف اور صرف خالص دین متین کی اصل شکل کو بچانے کے لیے تھا۔ وہ شخص جو شرابی ہے، وہ شخص جو زانی ہے، وہ شخص جو فحش گو ہے، وہ جو حرمین طیبین کا احترام نہیں کرتا، وہ جو کتے لڑانے والا اور بندر نچانے والا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا اور حلال چیزوں کو حرام کرنے والا، شریعت کا چہرہ بگاڑ دینے والا، اسلامی تعلیمات کو مسخ کر دینے والا اور شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرنے والا، یہ ساری برائیاں اکٹھی کریں تو وہ یزید پلیت ایک بنتا ہے، جس نے اسلامی شاعر کی توہین کی، امام پاک کی توہین کی، حضور کے نسب کی، آپ کی اولاد کی توہین کی، قرآن مجید کی بے ادبی کی، خانہ کعبہ کی بے ادبی کی، مسجد نبوی شریف کی بے ادبی کی، اور وہ حرام کردہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی تھی ان کو اس نے حلال سمجھا۔ یہ سارے گناہ اس نے اس معاشرے میں رائج کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس وقت امام حسین کا یہ فرض بھی تھا اور آپ کے منصب کا تقاضا بھی تھا، نبی کا نواسا اگر اس مقام پہ جھک جاتا تو قیامت تک کبھی بھی کوئی حق کی خاطر اپنی جان قربان نہ کرتا۔ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے قیامت تک کی دنیا کو پیغام دے دیا کہ جب قرآن کو معطل کر دیا جائے، جب نبی پاک کے فرمان کو معطل کر دیا جائے، جب اسلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے، جب شریعت کو مذاق بنا لیا جائے، تو اس وقت مسجد میں صرف بیٹھ کر تسبیح چلانے سے پھر ایمان نہیں بچتا۔ پھر اس وقت جو ایمان کا حقیقی تقاضا ہے وہ دین اسلام کے لیے اپنی گردن کا نذرانہ پیش کرنا، وہ عزیمت اور استقامت کا رستہ ہے جو امام پاک نے اپنایا۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ معزز سامعین کرام، عاشقان رسول، اگلے جمعۃ المبارک پہ ہم تفصیلاً اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ہمیں امام حسین پاک کا اصل مشن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر نیزے پہ بھی چڑھ گیا مگر قرآن کی تلاوت بند نہ ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت جاری رکھی۔ ہم نظام قرآن کو بھی جاری رکھیں، قرآن کی تلاوت کو بھی جاری رکھیں۔ آپ کا مشن ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔